سيدنا محمد للأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ تیرا دیا کسی نے میرے لہو میں سفینہ اور بھارت کے شیر کتنے میرے لہو میں نہائے ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا آدگینہ اور کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے کچھ لوگ بھر رہے تھے میرے خون سے آدگینہ صحرا میں جا کے چھلکا میرے لہو کا ساغر انصاف مانگنے کی ایسی سزا کہیں نہ سامعین باطن کی اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و قابل قدر اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ میرا آج کے اس پرلطف پروگرام میں آپ حضرات کے سامنے کچھ کہنا یا کسی موضوع کے ماتحت لبکشائی کرنا نامناسب نہیں تو پھر دشوار تو ضرور ہے بہرحال مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارے ہندوستان جنت نما ہے جس کی گود میں گنگا و جمنا کی روانی ہے کوسی اور ستلج کی جوانی ہے لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی و پاکیزگی ہے تاج محل کی خوبصورتی ہے اونچے اونچے پہاڑ ہیں منموہن جھیل اور آبشار ہیں مختلف مذہب و ملت دین و دھرم کے ماننے والے ہیں کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی پتھروں کو پوجتا ہے کوئی درختوں کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کرتا ہے تو کوئی گاؤں ماتا کہہ کر اس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے کوئی فوٹو اور تصاویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوؤں کو جنم دیا ہے وہی ہزاروں تاریخ سال علماء و صلحاء کی پرورش و پرداخت کی ہے ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں اسی کی مٹی نے ہماری بھی پرورش و پرداخت کی ہے تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے اس کی مٹی اور سبزی سے پیار ہے اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع والی صحراؤں سے پیار ہے اس کے جھیلوں اور آبشاروں سے پیار ہے اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے اسی لیے اس کی عظمت و عفت کی حفاظت کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اس کی گود کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں اس کے ذرے ذرے کی صیانت کو اپنا ایمان گردانتے ہیں کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں جن قوانین کے ہم پیرو ہیں اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے اس نے ہمیں احسان فراموشی نہیں بلکہ احسان شناسی کا سبق دیا ہے اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا ہے اس نے ہمیں لونڈی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے اس نے ہمیں تلواروں کے سائے میں جینا سکھایا ہے اس نے ہمیں جفا کشی کی مشق کرائی ہے اس نے ہمیں توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا ہے ارے سرزمین مکہ سے پوچھ لو سرزمین مدینہ سے پوچھ لو سرزمین مصر و شام سے پوچھ لو سرزمین روس و ایران سے پوچھ لو سرزمین روم و فارس سے پوچھ لو سرزمین اندلس و اسپین سے پوچھ لو کہ ہم نے کیسی کیسی وفاداری کا شکر پیش کیا تھا جب ہم مکے میں تھے تو مکے کے ساتھ وفاداری کی تھی جب ہم مدینے میں تھے تو مدینے کے ساتھ وفاداری کی تھی جب ہم مصر و شام میں تھے تو مصر و شام کے ساتھ وفاداری کی تھی جب ہم روس و ایران میں تھے تو روس و ایران کے ساتھ وفاداری کی تھی جب ہم روم و فارس میں تھے تو روم و فارس کے ساتھ وفاداری کی تھی اور جب ہم اپنے قادرین کی شکل میں اسے ہندوستان اور بھارت میں تھے تو اس وقت ہم نے ایک ایسی وفاداری کا ثبوت پیش کیا تھا کہ دنیا حیران اور شرطر رہ گئی تھی اسی بھارت کی عزت و عفت کی حفاظت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائیں توپ اور ٹینکوں کی نشانے کرے پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا پڑا جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا نظر آتش کر دے گئے اے سرزمین ہندوستان سن اور غور سے سن میں اپنی وفاداری کی گودات سنانے جا رہا ہوں آج کی بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے
ایک مورخ گرم تاریخ دوران میں تھے. ابھی مدرسہ ہزا کا ایک طالب علم آپ حضرات کے سامنے چیخ کر بیان کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپا چھایا پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے, جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے, جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا, جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی زیادہ ارزاں ہونے لگا, تو ایسے نازک دور میں جس شخص نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا تھا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق سپاں تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر گر پڑی, انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی, جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے, جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے, سینوں میں ولولے مچلنے لگے, حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی. اور یہ ایک حقیقت ہے, اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا. اگر یہ سرزمین آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی, تحریک بالا کوٹ نہ چلتی, تحریک ریشمی رومال نہ چلتی, ہندوستان چھوڑو تحریک نہ چلتی, مقدمہ وہابیان نہ چلتا, امبالہ سازش کیس نہ بنتا. الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے اس روح سے آزادی کی حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا ہے. معزز سامعین کرام, چنانچہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے. ایک محاذ سرزمین انبار پر قائم ہوا جسے قیادت حضرت مولانا جعفر علی تھانوی سندھی نے کی, تو دوسرا محاذ سرزمین شام پر قائم ہوا جسے قیادت حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کی. اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے. اسی جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے, اسی جنگ میں حضرت گنگوئی زخمی ہوئے, اور اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں حضرت حافظ زامن شہید ہوئے, اور اسی سن 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے جن میں 51,000 علماء کرام تھے, اور دہلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا, اور اس کے بعد اس علماء کرام کے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. چنانچہ انگریز مورخ چام سنگھ کا بیان ہے کہ سن 1864 سے لے کر سن 1867 تک ان 3 سالوں کے اندر انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکایا. چام سنگھ کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹک رہی ہو. چام سنگھ کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا. چام سنگھ کہتا ہے کہ علماء کرام کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا. چام سنگھ کہتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد جس کے صحن میں انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا, وہاں ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی. چام سنگھ کہتا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے ڈال دیا جاتا, اور وہ علماء کرام جو اس دیش کی آزادی کی خاطر قربانیاں دے رہے تھے, تن من دھن کی بازیں لگا رہے تھے, انہیں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا. معزز سامعین کرام, جنہیں شہدائیان اسلام میں سے شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی بھی ہیں جن کو آج دنیا سیران معدہ سے جانتی ہے, انہوں نے انگریزوں کے خلاف عالمی تحریک چلائی کہ عقل انسانی حیران و شش کر رہ جاتی ہے, جسے تحریک ریشمی رومال سے جانا جاتا ہے. اور شیخ الہند کے حد العزیز شاگرد شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہے, جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں ایسے وقت میں شرکت کی تھی کہ انہیں کوئی مار دینے کا حکم مل چکا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد مدنی نہیں آئے گا, مگر لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آیا اور جلسے کی صدارت فرمائی. اسی کانفرنس میں حضرت نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لیے بھولتی ہے بلبل چوٹ میں گل, شہید ناز کی تربت کہاں ہے. حضرت نے یہ شعر پڑھا تو لوگ جوش میں آدھے گھنٹے تک مسلسل نعرے لگاتے رہے, اور پھر علماء کی قربانیوں اور اپنے فاتحے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریز کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے عمدے کی سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں. معزز سامعین کرام, مولانا حسین احمد مدنی, ڈاکٹر احمد انصاری, مولانا ابوالکلام آزاد, انہی لوگوں کی
سیاسی رہنمائی میں सन 1920 میں آپ نے جنگ ہوئی. اس جنگ میں بھی 500 گراوٹ شہید ہوئے اور 14,000 علماء کرام جیل کی طرف روانہ کیے. بلاخر सन 1947 میں ہندوستان کا آخری گورنر رخصت ہو گیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دور سے چل رہی تحریک آزادی اپنی منزل مراد پانے میں کامیاب و کامران ہوگی. معزز سامعین کرام، اے سرزمین ہندوستان، سنا تم نے، یہ ہے ہماری وفاداری کی تاریخ اور اس کی گزار. اور آج ہم پورے یقین اور حوصلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ناپاک قدم تیرے سینے پر ڈالے گا تو اس کے پاؤں ہم کاٹ ڈالیں گے. اگر کوئی تیری طرف انگوش نمائی کرے گا تو اس کے انگلیوں کو ہم تلاش کریں گے. اگر کوئی تمہاری عزت و ناموس کو تاراج کرنا چاہے گا تو حسین احمد مدنی بن کر اس کی حفاظت ہم کریں گے. اگر کوئی تمہاری عصمت و شرف کو داغدار کرنا چاہے گا تو محمود الحسن بن کر اس کی رکشا ہم کریں گے. اگر کوئی تمہارا ساون غصب کرنا چاہے گا تو اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے. ارے زخم کھائیں گے، مسکرائیں گے اور دل انقلاب لائیں گے. چاہے وہ امریکہ ہو روس، فرانس ہو برطانیہ، چین ہو پاکستان، کسی کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ ہمارے اندر موجود ہے. تیروں اور تلواروں کے سائے میں ہماری پرورش ہوئی ہے. بارودی شعلوں کو ہم نے خود تجربہ کیا ہے، ایٹمی ہتھیاروں کو ہم نے خود دیکھا ہے. بدر کی تاریخ ہمارے پاس ہے، احد کی تاریخ ہمارے پاس ہے. خندق کی پریشانیوں کو ہم نے برداشت کیا ہے. خیبر کے نخلستان پر ہم نے قبضہ کیا ہے. تبوک کے روگ دبدبے ہمارے پاس ہے. ارے فتح مکہ بھی تو ہماری اطاعت و قوت کا نتیجہ ہے. صدائیں آج بھی آتی ہے طاقت کسرا سے، ورق ورق ہے میری زندگی کا عبرت خیز. اے سرزمین ہندوستان، اب ذرا تم اپنے دوسرے لال کی خبر لو کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا وفاداری کی اور تم کو کیا دیا. ارے یہی تو کہ اس نے تمہاری عزت کو نیلام کر دیا. تمہارے گلے میں وطنیت کا پھول ڈالنے والے ہزاروں لوگوں کو ذبح کر ڈالا. تمہاری گود میں ہنستے کھیلتے قبیلوں کو جلا کر راکھ کر ڈالا. برطانیہ اور امریکہ کی بزدل شیروں سے دوستی قائم کر دی. ظلم و بربریت کا ساون برسا دیا. فتنہ و فساد پھیلا کر تمہارے جسموں کو لہو لہان کیا. تمہاری مسجدوں اور عیدگاہوں کو توڑ کر تمہارا سنگار چھین لیا. تمہاری گنگا میں نہا نہا کر اس کو گندا اور پراگندہ کر ڈالا. تمہارے سرمایہ کا غلط استعمال کیا، گھپلے اور گھوٹالے کیے. رام کے نام پر رتھ کی طرح کا استعمال کیا. تمہاری پوری جمہوریت کا شرازہ بکیر کر رکھ دیا. ایک علمی ہتھیار جو کہ تمہاری رکشا کے لیے تھے، اس کا نشانہ تمہیں کو بنایا اور تمہارے ان وفاداروں پر گولیاں چلائی جنہوں نے تمہاری حفاظت کی تھی. ان کے قرآن پر اعتراض کیا، ان کے دین و دھرم کا مذاق اڑایا، ان کے مسلم پرسنل لا پر پابندی لگوانے کی کوشش کی اور آزادی نسواں کی صدا بلند کر کے ان کی ہزاروں ماں اور بہنوں کو بے نقاب کر دیا. جنہیں ہر شوق کے کھیلے وطن کی عصمت سے، انہیں کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے. اے سرزمین ہندوستان، اے بھارت کی دھرتی، اب ذرا انصاف اور دیانت داری کے ساتھ بتلا کہ تیرے ساتھ وفاداری کس نے کی ہے. تیری عزت و ناموری کی خاطر خون کس نے بہایا ہے. تجھ کو تیرے منچاہی خوشیاں کس نے عطا کی ہے. ارے جب یہ سب کچھ ہم ہی نے کیا ہے تو پھر یہ رام کے پجاری اور راون کے پدرانی کو کیوں دھمکی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں ہندوستان چھوڑو، پاکستان جاؤ. حالانکہ چمن کو خود ہم نے اپنے لہو سے سینچا ہے. ہمیں باہر پتاوا ہے اپنے حق کی طرح. ایسا لگتا ہے کہ ہم کو بھول گئے ہیں، ہمارے قربانیوں کو فراموش کر چکے ہیں اور اپنے کو ہندوستان کا ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہیں. ارے ان سے کہہ دو کہ یہ تو وقت ہی بتلائے گا کہ ہندوستان کس کا ہے اور اس کا ٹھیکیدار کون ہے. چمن میں دیکھتے ہیں اب جیت کس کی ہوتی ہے پھول ایک طرف اور ہار ایک طرف. بہرحال میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ یہ میرے قدا سبھی کا ہے، قدم قدم کے سب چلے. یہ میرے قدا سبھی کا ہے، قدم قدم کے سب چلے. ہمارے ساتھ تم چلو، تمہارے ساتھ ہم چلے. اور نہ دور ہم سے تم چلو، نہ دور تم سے ہم چلے. کہ یہ دوستی کا وقت ہے، ملا کے سب قدم چلے.